أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صلوات. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ آیت الکرسی سورہ مبارکہ بقرہ. انہی الفاظ کے ساتھ یہی آیت سورہ بقرہ کے علاوہ بھی قرآن کریم کی بہت سی صورتوں میں آئی ہیں، اور جن آیات کا تعلق شفاعت سے تھا، اثبات موضوع شفاعت کے لیے کل تک عقلی، نقلی، تکوینی، تشریعی شفاعت، کل تک تو اثبات شفاعت تک گفتگو تھی، اور میں نے ایک حقیر طالب علم کی حیثیت سے پوری کوشش کی کہ قرآن کریم کی تفاسیر کے حوالے سے اور عقل اور اجماع امت کے حوالے سے باستثناء صرف ایک گروہ کے، مکتب اسلامی میں سوائے ایک گروہ کے باقی سب متفق ہیں شفاعت کے اوپر، بلکہ صرف مسلمان نہیں، یہودی بھی عقیدہ رکھتے ہیں، عیسائی بھی عقیدہ رکھتے ہیں شفاعت کے سلسلے میں، اور قرآن کریم نے بھی کھل کے شفاعت پر تفصیل سے گفتگو کی. اور اس سلسلے میں کل اثبات شفاعت کی آخری گفتگو تھی. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے شفاعت کرنے والے کون ہیں، کون شفاعت کرے گا، اور انشاءاللہ کل اس کے بعد سے لے کے آخر عشرہ تک کن کی شفاعت کی جائے گی. ایک آخری سوال یہ تھا کہ کن کی شفاعت کی جائے گی. اس سوال کا جواب ظاہر آخر میں ہے، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے شفاعت کرنے والے کون ہیں جن کو خدا نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ شفاعت کریں. اس موضوع پر کل ہماری گفتگو یہاں پر آ کے ختم ہوئی. ڈاکٹر تیجانی اور ایک مکتب کے عالم کا مناظرہ کل ہم نے کتاب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس کا ایک ہدف یہ تھا کہ اس عبارت کو پڑھ کے پیش کرنے کا ہدف یہ تھا کہ دوسرے مکتب کی نگاہ میں نبوت کی حیثیت کیا ہے، خود نبوت کی حیثیت اس مکتب میں کیا ہے. جو شفاعت کو نہیں مانتے، اس مکتب میں نبوت کی حیثیت کیا ہے. یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ انبیاء کو مردہ سمجھتے ہیں، اور یہ کھل کے سامنے آیا کہ مردے سے آپ شفاعت طلب نہیں کر سکتے. مردہ خود اپنے آپ کو فائدہ و نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے چجائے کہ دوسرے کو. اس مکتب کا یہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر پہلے تو آپ نے توجہ دی کہ پہلے بنیادی طور پر وہ شفاعت ہی سے انکار کر رہے تھے. جب قرآن حدیث پیش کی، ڈاکٹر تیجانی نے کہا ایسی ضعیف روایتیں میں قرآن پیش کر رہا ہوں اور یہ شخص حدیث پیش کر رہا. پھر جب ڈاکٹر تیجانی نے سورہ مبارکہ یوسف، سورہ نساء اور قرآن کریم کی دوسری آیات کو جب پیش کیا تو ظاہر ہے کہ وہاں پھر بے بس ہوا. کہا یہ ہاں زندگی کی حد تک پیغمبر شفاعت کر سکتے تھے،
اس کے بعد جب موت کے بعد شفاعت پر گفتگو آئی تو ڈاکٹر تیجانی نے حضرت عمر کو پیش کیا کہ وہ اپنی شفاعت کے لیے سرور کائنات کے چاچا حضرت عباس کو اپنی شفاعت کے لیے بارگاہ الہی میں لے کے جاتے تھے. تو انہوں نے اس روایت کو رد نہیں کیا، اس روایت کو چونکہ ظاہر ہے وہ بخاری کی روایت ہے، رد نہیں کر سکتے. چونکہ اس روایت کو رد نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا کہ اس سے تو میرا دعویٰ ثابت ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو کیوں پیغمبر خدا سے شفاعت کیوں نہیں طلب کیا؟ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس سے کیوں شفاعت طلب کی؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ زندہ سے شفاعت طلب کرنی چاہیے، مردہ سے شفاعت خواہ پیغمبر بھی کیوں ہو طلب نہیں کرنی چاہیے. اس سے تو میرا مدعا ثابت ہوتا ہے. ان کا مدعا شروع میں تو یہ تھا کہ بنیادی طور پر شفاعت ہے ہی نہیں. جب قرآن سے تیجانی ثابت کر چکے، یہاں تک پہنچے ہاں پیغمبر زندگی میں شفیع تھے، یعقوب بھی تھے، سرور کائنات بھی تھے. قرآن کریم کی آیات میں ایسی 2 آیتوں کو پیش کیا انہوں نے، ہزاروں آیتیں ہیں قرآن میں. اب چونکہ آئے اس مقام پر کہ ڈاکٹر تیجانی کا اچھا، تو پیغمبر خدا کی وفات کے بعد پیغمبر خدا کے چاچا کو انہوں نے شفیع بنایا. تو محترم نے یہ کہا اس سے میرا موضوع ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کی شفاعت اگر وہ کرتے تو پیغمبر خدا کو شفیع کیوں نہیں بنایا؟ پیغمبر خدا کے چاچا کو شفیع بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد پیغمبر خدا سے شفاعت طلب نہیں کی جا سکتی. اس پر تیجانی نے یہ کہا اچھا چلیے زندہ کو شفیع بنانے کا اعتقاد اب آپ کو حاصل ہو گیا. تو یہاں بے بس تھا، اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں زندگی میں پیغمبر شفیع تھے، اب نہیں ہیں. تو چلیے زندہ عباس ابن عبد المطلب نہ معصوم ہیں، نہ نبی ہیں، نہ ولی ہیں، نہ خلیفہ ہیں، چاچا ہیں پیغمبر خدا کے. تو جبکہ وہ آئے تطہیر میں بھی شامل نہیں ہیں، اس کے باوجود عمر جیسے شخص نے ان کو وسیلہ بنایا. ٹھیک، تو اس کے معنی یہ کہ زندہ انسان اگر تقوی ہو، مقدس ہو، تو اس کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. عمر نے بنایا. بس اس معاملے پر آ کے بات ختم ہو گئی. وہ کھڑے ہو گئے تیجانی اور انہوں نے کہا خدا تجھے میں خمینی کا واسطہ دیتا ہوں. تو خمینی کے واسطے یہ کہنا تھا وہ نعوذ باللہ کہتا ہوا نکل گیا. یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی. میں چاہتا ہوں کہ میری یہ گفتگو چونکہ ایک موضوع کو لیا، خواہ ہو خشک ہو تر ہو، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں. جب چونکہ موضوع کو منتخب کیا تو اس کے تمام اطراف میں مجھے گفتگو کرنی ہے، اور وہ بھی قرآن اور عقل و مستند روایت کے حوالے سے. آج میری ساری گفتگو صرف قرآن کریم سے ہے، اس لیے کہ چونکہ ہم جن کو شفیع سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اور قرآن کریم سے کیا ہمارے پاس استدلال ہے، دلیل ہے، کیا ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام شفاعت کی پہلی منزل پر جو ہستیاں جن کو شفاعت کا حق دیا ہے، قرآن نے کیا کہا؟ یعقوب اپنے بیٹوں کے شفیع. قرآن نے کیا کہا؟ خاتم الانبیاء. مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اگر ظلم کرو اپنے نفسوں پر اور اب آ کر بارگاہ رسالت میں آ کر مجھ سے تم بھی مغفرت طلب کرو، اور پیغمبر بھی تمہارے لیے مجھ سے مغفرت طلب کرے، تو تم پاؤ گے مجھے تواب و رحیم. میں تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا، نہ صرف توبہ، رحمتیں نازل کروں گا. ٹھیک، مگر شرط یہ ہے کہ رحمت للعالمین کے دامن کو تھامو. یہ قرآن کریم نے کہہ دیا مسلمانوں سے. یہاں تک تو ہم پہنچ گئے تھے. ٹھیک، اب کہا کہ وہ زندگی کی حد تک ہے. تو اب ہم یہ ثابت کریں کہ انبیاء ان جسمانی طور پر میرے آپ کے درمیان نہ ہونے کے باوجود بھی زندہ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ زندگی کی تعریف کیا ہے؟ زندگی کی تعریف کیا ہے؟ چونکہ قرآن کریم کے 29ویں پارے پر ابھی میں صرف پڑھ کے ترجمہ کر کے آ رہا ہوں، اس کی کوئی تفسیر میں نے بیان نہیں کی. زندگی کی تعریف کیا ہے؟ اگر زندگی کی تعریف جسم کے حرکت کا نام زندگی کس نے خلق کی؟ بولے خدا نے. تو جن اشیاء کو خدا نے عدم سے وجود لے کے آیا ہے خدا، ان کی تعریف بھی خدا معین کرے گا یا میں؟ خدا. اس گلاس کو جس کمپنی نے بنایا وہ جانتی ہے کہ اس کی مدت کتنی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کن چیزوں سے بنا ہے یہ، درست؟ تو اس کے اجزاء ترکیبی کو دیکھ کر کمپنی اس کی تعریف کرے گی.
میں نہیں کر سکتا. ٹھیک. ایک گاڑی جس کمپنی نے بنائی ہے اس گاڑی کی مدت اس کے اجزاء ترکیبی کو سامنے رکھ کر کمپنی بتا سکتی ہے اور اس کی تعریف کمپنی کر سکتی ہے, میں نہیں کر سکتا. ایک واضح سی بات ہے, اس پر میں ہزاروں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں, آپ کا وقت ضائع ہوگا. چونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں ان کو جو اشیاء عدم سے وجود میں آئے, جو خالق انہیں خلق کر کے وجود میں لے کے آئے, ان کی تعریف بھی وہی کرے گا. تو اب جب ہم زندگی اور موت دونوں خدا کی مخلوق, دلیل قرآن کریم, هو الذی خلق الموت والحیات, خدا وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. تو پتہ چلا کہ حیات کی طرح موت بھی کسی شیء موجود کا نام ہے. چونکہ خلقہ کا لفظ اس وقت تک استعمال نہیں ہو سکتا جب تک کسی شے کو عدم سے وجود نہ دیا جائے. عدم سے کسی نہ سے ہاں کی طرف کوئی چیز نہ آئے, اس وقت تک لفظ خلق کا اطلاق نہیں ہوتا. خلق کے معنی عدم سے کسی شے کو وجود میں لانا. درست. تو قرآن کریم کے 29ویں پارے کی پہلی آیت, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلق الموت والحیات. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی ملکیت و حکومت ہے, اور وہ خدا هو الذی, وہ خدا جس نے موت و حیات کو خلق کیا. تو حیات کی طرح موت بھی مخلوق ہے. ہاں, ہم نے آج تک حیات کو دیکھا ہے؟ یاد رکھیے, میں آپ, یہ پوری انسانیت, حیوانیت, یہ حیات کے آثار ہیں, خود حیات نہیں ہے. میرا اٹھنا بیٹھنا, گفتگو, پڑھنا, لکھنا, یہ آثار حیات میں سے ہے, خود حیات نہیں ہے. آج تک کسی نے حیات کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. حیات کی تعریف کی ہے؟ نہیں کی ہے. کوشش کی ہے. قوت متحرکہ, اگر قوت متحرکہ کو جائیں گے تو قوتیں تقسیم ہو جاتی ہیں. پھر قوت شامہ ہے, قوت لامسہ ہے, قوت دافعہ ہے, پھر وہ قوتیں خود تقسیم ہو جاتی ہیں. آپ ایسی تعریف اسے کہتے ہیں جو عبارت جامع. مثلا انسان کی تعریف کی منطق نے کیا کہا؟ الانسان حیوان ناطق, انسان ارادے کے ساتھ بولنے والے حیوان کا نام. ٹھیک, حیوانات بولتے ہیں سکھانے سے مگر ارادہ نہیں ہوتا ان کا. انسان اس حیوان کا نام ہے جو ارادے کے ساتھ بولے. یہ انسان کی تعریف ہے. حیوان کی تعریف کیا ہے؟ حیوان کی تعریف, حیوان جسے یعنی بھوک و پیاس و سردی و گرمی کا احساس ہو, اس میں انسان اور حیوان سب شامل ہیں. وہ احساس انسان میں بھی اور حیوان میں بھی ہے. پھر موجودات کی تعریف کیا؟ وجود کی کیا تعریف ہے فلسفے میں؟ وجود کی تعریف یعنی وجود کی تعریف, الوجود ما لہ الامکان الاخبار, تجرید شیخ توسی کی کتاب. وجود یعنی جس کے بارے میں خبر دی جا سکے, جس کے بارے میں گفتگو کی جا سکے, یہ وجود کی تعریف ہے. اب چونکہ یہ مطلقاً وجود جس میں انسان, حیوان, خدا, خالق, مخلوق سب آ جاتے ہیں. وجود کو آپ تقسیم کیجئے, واجب الوجود اور ممکن الوجود. ممکن الوجود نہیں تھا, آیا اور نہیں ہوگا, یہ ممکن الوجود ہے. واجب الوجود جس کے لیے نہ ہونے کا تصور نہ ہو, وہ واجب الوجود ہے. اب اسی طرح سے اشیاء موجودات ہر ایک کی تعریف ہے. موت کی تعریف, اگر ہم یہ کریں کہ قوت متحرکہ کا نام حیات ہے, اس کے برعکس یعنی اس کی ضد کا نام موت ہے, زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. یہ غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ ابھی آپ بھی اعتراف کر چکے, میں بھی, اور ہر شخص اعتراف کرے گا کہ چونکہ اسی لیے میں نے پہلے مثال دی تاکہ آپ پہلے سے مان جائے. مولویت زبردستی اب اخوا کے ذریعے کسی کے ذہن پر نہ تھوپے, یعنی عقلی طور پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. تو اس بنا پر قرآن دین اسلام دین فطرت ہے, دین عقل ہے. ہم عقلی طور پر چلے آگے. حیات جس طرح سے کمپنی جو چیز بناتی ہے وہ اس کی تعریف کر سکتی ہے کہ اس میں اجزاء ترکیبی کیا ہیں, اور ان اجزاء ترکیبی کو پیش نظر رکھ کے وہ تعریف کرے. خلاق عالم
وہی تعریف کر سکتا ہے، حیات کی تعریف وہی تعریف کر سکتا ہے، موت کی۔ تو اب جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جیسے ابھی میں تلاوت کر چکا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، میری راہ میں قتل ہونے والوں کے لیے میت مت کہو، مردہ مت کہو، مرے نہیں ہیں۔ تو ان کی حرکت تو ختم ہو گئی، اگر حرکت کا نام حیات ہے تو حرکت تو ختم ہو گئی۔ اس آیت نے بتایا نہیں، حیات حرکت کا نام نہیں ہے، حرکت تو ختم ہو گئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جسم کے، پھر مزے کی بات یہ ہر ٹکڑے کو آپ دفنا بھی رہے ہیں۔ جب ہر ٹکڑے کو دفنا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا دفنانے کے باوجود جسے تم نے دفنایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جس کے ٹکڑے بکھر گئے تھے، چن کے تمہیں دفنایا، مٹی ڈالی، انہیں میت مت کہو۔ پھر میت میں کس کو کہوں جس کو میں دفنا بھی دیا؟ پھر میں کیسے نہیں کہوں؟ حرکت تو چھوڑیے، جس میں حرکت آنی تھی وہ خود نہیں رہا، پتا چلا خود میرے وجود کا نام بھی حیات نہیں ہے، میرے سامنے ہونے کا نام بھی حیات نہیں ہے۔ جب حیات یہاں تک قرآن کریم ہمیں آپ کو یہاں تک لے کے گیا کہ حیات قوت متحرکہ کا نام نہیں، حیات اجزاء ترکیبی کے حرکت کا نام نہیں، نہ اجزاء رہے، نہ مرکب رہا، نہ حیات کے آثار رہے، چلا گیا، دفنا دیا، کٹ گیا۔ قرآن کہہ رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ، نون تاکید، ہرگز ہرگز گمان نہ کرنا جن ٹکڑوں کو تم نے جمع کر کے دفنایا وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ۔ تو پتہ چلا اس آیت سے کہ حیات کسی حرکت کا نام نہیں ہو، ورنہ وہ دفنا دیے گئے۔ ٹھیک، یہاں اب حیات کیا ہے؟ یہ تو اس آیت سے ان دو آیتوں سے پتہ چلا حیات، موت و حیات دونوں خدا کی مخلوق ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا قرآن کریم سے کہ حیات قوت متحرکہ کا نام نہیں ہے، یہ پتہ چلا۔ تو اب یہاں پر میں قرآن کریم کو روک کے ایک روایت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس روایت کی تائید میں صرف قرآن، آج ہماری گفتگو صرف قرآن کریم سے ہوگی، اور انشاءاللہ میں سورہ صافات کی آیات تلاوت کر کے اسی پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اب آپ میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ارجح المطالب بہت اچھی مستند کتاب ہے، اہل سنت کے ایک عالم دین ہیں مولانا عبید اللہ امرت سری کی لکھی ہوئی ہے، بہت مشہور ہے یہ کتاب ارجح المطالب۔ اس میں صرف ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر قرآن کریم کی طرف رجوع کریں گے، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو شفاعت کرنے والے ہیں ان شفاعت کیسے کریں گے، یعنی مرنے کے بعد ان کے وجود کو پہلے ثابت کیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ کہیے کہ ہاں وہ شفاعت بھی کر سکتے۔ ایک صلوات دیجئے گا۔ ارجح المطالب میرے ہاتھ میں ہے، مولانا عبید اللہ امرت سری ہیں، ہندوستان کے مشہور عالم دین تھے اہل سنت کے۔ انہوں نے مستند ترین روایات کو مولا کائنات کی شان میں، یہ میں پہلا عرض کروں کہ یہ جتنی روایتیں یہاں، ان سے پہلے ائمہ 6 صحاح کے لکھنے والوں میں سے ایک ہیں امام نسائی۔ امام نسائی کی کتاب ہے خصائص امام علی بن ابی طالب، اور خصائص امام علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، اس کتاب کے لکھنے کے بعد یہ بزرگوار شہید کر دیے گئے۔ جب شام گئے، شامیوں نے کہا تو معاویہ کی شان میں بھی کوئی کتاب لکھ لے، کہا میں لکھنے کے لیے تیار ہوں، سوال یہ کہ تم ان کی فضیلت میں کوئی روایت لے کے آؤ، میں لکھ دوں گا۔ تو اس بات پر انہیں ممبر سے اتار کے لاتیں ماری گئی اور اس کو شہید کیا گیا۔ کہتے ہیں راستے میں مکہ کی طرف چلے، راستے میں شہید ہوئے اور مکہ میں دفن ہوئے۔ بعض کہتے ہیں مکہ کے راستے میں دفن۔ بہرحال پہلا شہید ہے اس مکتب سے فضائل امیر المومنین کی شان میں۔ اس نے اس روایت کو نقل کیا ہے امام نسائی نے، اور 6 بنیادی کتابوں میں سے کتاب کا مصنف ہے امام نسائی۔ اس میں بھی ہے، اردو میں چھپی ہے، یہ پشاور میں ترجمہ بھی کسی اہل سنت کے بہت بڑے پشاور کے ایک عالم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، پشاور سے چھپی ہے یہ کتاب اردو میں، اور اس میں بھی یہ روایت ہے۔ یہ ارجح المطالب میں بھی ہے۔ ینابع المعدد سلیمان ابن ابراہیم قندوزی حنفی کی کتاب انگلش میں، جرمنی میں، فرینچ میں، اردو میں، فارسی میں، عربی میں ہے۔ قسطنطنیہ کا مفتی اعظم تھا، اس میں بھی یہ روایت ہے، مگر چونکہ یہ ہندوستان میں چھپی ہے اور ظاہر ہے ہم آپ اردو زبان والے ہیں، اس بنا پر یہ روایت ارجح المطالب صفحہ نمبر 430 سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان سلمان
یہ روایت بھی سلمان فارسی سے، جو سلمان منا اہل البیت سے یہ روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کنت انا وعلی نورا بین ید اللہ تعالی، میں اور علی نور تھے اللہ کی بارگاہ میں، قبل ان یخلق آدم باربعۃ آلاف عام، آدم کی تخلیق سے 4000 سال پہلے۔ فلما خلق آدم قسم ذلك النور جزئین فجزء انا وجزء علی، اخرجہ احمد فی المناقب عبداللہ ابن احمد ابن حنبل والخوارزمی وابن عساکر والحموینی ومحب التبری وابن المغازلی عنہ وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ۔ وفی روایت دیلمی کی روایت میں یہ ہے، خلقت انا وعلی من نور واحد قبل ان یخلق آدم باربعۃ آلاف عام، فلما خلق اللہ تعالی آدم رکب ذلك النور فی صلبہ نزل فی شیء واحد حتی اطرقنا فی صلب عبد المطلب ففی النبوہ وفی النبوہ وفی علی الخلافہ، مجھے نبوت ملی، علی کو خلافت ملی، یعنی تخلیق کے اعتبار سے خدا نے علی کو خلافت کے لیے خلق کیا تھا۔ وفی روایت ابن الفتح محمد ابن علی ابن ابراہیم النظری فی خصائص العلویہ عن سلمان قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خلقت انا وعلی من نور عن یمین العرش نسبح اللہ ونقدسہ من قبل ان یخلق اللہ عز وجل آدم باربعۃ عشر آلاف سنہ، آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے، اس روایت میں 14 ہے، 4 نہیں ہے، 14,000 سال پہلے، فلما خلق اللہ آدم نقلنا، آدم کو خلق کیا، ہمیں نقل کیا ان کے صلب میں۔ یہ روایت چلی آ رہی ہے یہاں تک کہ اس سلسلے میں تیسری روایت جو انہوں نے نقل کی ہے وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ خلق اللہ، خدا نے مجھے اور علی کو خلق کیا اس کائنات کی تخلیق سے 14 لاکھ سال پہلے، کائنات کی تخلیق سے، یہ اصل میں مجھے اس پر گفتگو کرنی ہے، کائنات کی تخلیق سے کیا مطلب؟ کائنات نہیں تھی، زمین، کائنات کس چیز کا نام ہے؟ زمین، آسمان، ستارے، سیارے، سورج، چاند، ہوا، پانی، مٹی، یہ مل کے کون، اسے کہتے ہیں کون، ٹھیک۔ کائنات کی تخلیق سے 14 تخلیق کائنات سے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج، نہ چاند، کچھ بھی نہیں تھا۔ 14 لاکھ سال پہلے مجھے اور علی کو خدا نے اپنے نور جلال سے خلق کیا، ٹھیک۔ ایک سائل نے یہاں سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ آدم کی مٹی سے نہیں ہیں؟ فرمایا 40,000 عام فجعلہ امام حتی کان اول مبعث فشق منہ نصفا فخلق منہ نبیکم فالنصف الآخر علی فی علی بن ابی طالب، اخرجہ الخطیب البغدادی فی تاریخی ومحمد ابن یوسف الکنجی شافی فی کفایت طالب والزروندی وشہاب الدین احمد والحمین عن ابن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لعلی خلقت انا وان من نور اللہ تعالی، اے علی میں اور آپ، عبداللہ ابن عباس سے، میں اور آپ مٹی سے نہیں ہیں، نور خدا سے خلق ہے۔ یہ آپ یہاں پر اس روایت کو چونکہ پہلے میں حوالے دے چکا، میں اس کو کیوں نقل کر رہا ہوں؟ چونکہ شفاعت پر آج میرا موضوع ہے، شفیع کون، شفاعت ثابت ہے، شفیع کون، یعنی کون شفاعت کرے گا، شفاعت کا حق، چونکہ شفاعت کا تعلق صرف قبر و آخرت سے نہیں ہے، سب سے زیادہ شفاعت کا حق اس زندگی میں ہے، زندگی میں شفاعت۔ حیرت کی بات یہ ہے، آپ شفاعت کی غرض سے اگر نہیں جا رہے تو کس غرض سے جا رہے ڈاکٹر کے پاس؟ کیوں جا رہے ڈاکٹر کے پاس؟ جب غرض شفاعت نہیں تو اب کیوں جا رہے ڈاکٹر کے پاس؟ یہ تو تکوینی طور پر عقلاً نقلاً پہلے عرض کر چکا، میں پلٹ کے نہیں جاؤں گا۔ آئیے شفاعت تشریعی، جنہیں خدا نے شفاعت تامہ کا حق دیا ہے، وہ کون ہے؟ تو کل کی بحث میں بتایا کہ پیغمبر خدا اگر زندہ ہوتے تو شفاعت ضرور کرتے، مگر اب وہ مر چکے ہیں، اب وہ شفاعت نہیں کر سکتے۔ اب ہماری گفتگو یہ ہے کہ جن سے ہم شفاعت طلب کرتے ہیں، قرآن اور روایت، مستند روایت اور قرآن کی روح سے وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ ہم میں سے بعض ایسے ہیں جو زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہیں، اور خود ہمارے مرحومین میں سے کچھ ایسے ہیں جو مرنے کے باوجود بھی زندہ۔ بلکہ اس روایت کو آپ ذہن میں رکھیے،
اور اگلی روایت جو انہوں نے نقل کی ہے وہ میں ابھی وہ روایت بھی پڑھ کر آ رہا ہوں کہ عن الشیخ عبد القادر الجیلانی، یہ عبد القادر جیلانی کی روایت رحمۃ اللہ علیہ مرفوعا عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لما خلق اللہ تعالی ابا البشر ونفخ فیہ من روحہ والتفتت آدم بجنب العرش، جب آدم کو خدا نے خلق کیا اور آدم نے دیکھا عرش کی طرف، فَإِذَا نُورٌ خَمْسَةَ اشباہ، 5 انوار کے اشباہ تھی، سجدن ورکعن، قال آدم یا رب حل خلقت احد من طین قبلی، یہ ہے میری گفتگو کا محور یہ روایت۔ حضرت آدم نے پروردگار عالم سے پوچھا حل خلقت احدا من طین قبلی، پروردگار کیا تو نے مٹی سے مجھ سے پہلے کسی کو خلق کیا؟ من طین، کیا مٹی سے تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو خلق کیا؟ قال اللہ، خدا نے آدم سے کہا نہیں، میں نے مٹی سے تجھ سے پہلے کسی کو خلق نہیں کیا۔ قال اللہ یا آدم، قال فمن هؤلاء الخمسة الذين اراهم في هيئتي، پھر یہ 5 جو شکل و صورت میں مجھ سے مشابہ، یہ کون ہیں؟ یہ کچھ فی حیاتی، مجھ سے مشابہ ہیں، کون ہے یہ جو مجھ سے مشابہ؟ اب میں عرض کروں گا آخر میں، دیکھیے گا یہ صرف روایت کو ارشاد ہوا الذین اراہم، جن کو میں دیکھ رہا ہوں، فی حیاتی و صورتی، میری صورت میں، قال ہؤلاء خمسہ من ولدک، یہ ہیں تو تیری نسل سے، تیرے اولاد سے، ولا مما خلقتک ہؤلاء، مگر اس چیز سے نہیں جس سے میں نے تجھ کو خلق کیا، میں نے تجھ کو خلق کیا۔ شققت لہم خمسۃ اسماء من اسمائی، میں نے ان کو خاک سے، نور سے، نار سے نہیں، میں نے اپنے اسماء سے خلق کیا۔ اب اس روایت کی تفسیر کے لیے امام خوئینی کی دعائے سحر کی تفسیر پڑھی ہے، دعائے سحر کی تفسیر، اللہم انی اسألک ببہائک بابہا وکل بہائک بہیر، اے میرے معبود میں تجھے تیرے ان اسماء کی قسم دیتا ہوں جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ قدر و منزلت والے اسماء۔ اس کی تفسیر نیچے دیکھیے کہ یہ اسماء کون ہیں؟ یہ وہ اسماء ہیں جنہیں آدم کی شکل میں پیدا کیا، تاکہ انسانیت آدم اسماء کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ان کو دیکھ کے اسماء کو سمجھ لے، ان کے توسط سے خدا کو پکارے۔ دعائے سحر اللہم انی اسألک من بہائک بابہا وکل بہائک بہیر، وہاں امام خوئینی کی تفسیر ہے دعائے سحر کی تفسیر، وہ اٹھا کے دیکھیے یہ اسماء جن کا واسطہ دیکھا آپ ماہ مبارک میں خدا سے مانگ رہے، کون سے اسماء؟ کہتے ہیں یہ علی اور اولاد علی ہیں، یہ علی اور اولاد علی ہیں۔ دلیل کیا؟ دلیل یہ روایت ہے کہ آدم نے کہا کیا مجھ سے پہلے مٹی سے کسی کو خلق کیا؟ نہیں۔ کیا نور سے خلق کیا؟ نہیں۔ کس چیز سے خلق کیا؟ ان کو میں نے اپنے اسماء سے خلق کیا، اپنے اسماء سے خلق کیا، اسماء الہی سے خلق کیا۔ اب آپ دیکھ لی شققت لہم خمسۃ اسماء من اسمائی لولاہم ما خلقت الجنہ ولا النار، اگر یہ نہ ہوتے نہ میں جنت پیدا کرتا، نہ جہنم، نہ عرش، نہ کرسی، نہ سما، نہ آسمان، نہ زمین، بے آئینی ہی وہی۔ اب تو مان جائیے کہ حدیث قصہ صرف ہمارے پاس نہیں ہے، یہی تو ہے حدیث قصہ۔ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مطفیہ ولا قمرا منیر ولا شمسا مضی ولا فلکا یدور ولا بحرین یجری ولا فلکا تسری، یہ حدیث قصہ یہاں مولانا عبید اللہ عمر السری کی کتاب صفحہ 431 ارشاد ہوتا انی ما خلقت الجنت ولا النار ولا العرش ولا الکرسی ولا السماء ولا الارض ولا ملائکہ ولا الانس ولا الجن، نہ میں نے جن کو، نہ انس کو، نہ زمین کو، نہ آسمان کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ پانی کو، نہ دریا کو، کسی چیز کو خلق نہیں کیا مگر ان 5 کے لیے۔ وہی حدیث قصہ، وہی حدیث قصہ، آ گئی بات حدیث قصہ کی۔ اب مان جائے کہ حدیث قصہ ایک مکتب کی بات نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم جس حدیث کو سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ہماری بلندی کا ذریعہ ہے تو ہم اس سے چمٹ جاتے ہیں، اور یہ صرف نقل کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نقل انہوں نے بھی کیا، نقل ہم نے بھی کیا۔ جیسے میں نے عرض کیا سجدگاہ کے بارے میں صاف طور سے لکھا بخاری نے،
وہ بھی حضرت ام المومنین سے روایت نقل کی کہ پیغمبر خدا نے کبھی کپڑے پر سجدہ نہیں کیا. تو ہم نے دیکھا کہ چونکہ پیغمبر خدا مٹی پر سجدہ کرتے تھے، ہم نے مٹی پر سجدہ کیا. ٹھیک، پیغمبر خدا کے نور مقدس اور ان انوار خمسہ کو امام نسائی نے اور امام امرتسری نے اسی طرح سے اس روایت کو نہ صرف انہوں نے دیا، چونکہ انہوں نے جن کتابوں سے دیا وہ کتابوں کا حوالہ، اور یہ بھی کس سے دیا ہے؟ عبد القادر. اس کو کیا مانتے ہیں؟ میں لطیفہ نے حقیقت عرض کروں، جس سال میں حج پر گیا 88 میں، معاف کیجیے گا، 82 میں عمرے کے لیے گیا، 88 میں حج پر گیا تو میرے ساتھ ایک مسلمان تھے. ان کے ہاتھ میں کتاب تھی، بالکل اسی رنگ کی کتاب تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا پیران پیر دستگیر لکھی ہوئی تھی. وہ جو ذریح مقدس کے ساتھ جو کھڑا تھا شرطی، اس نے غور سے دیکھا، وہ بھی نماز پڑھ، میں بھی نماز پڑھ رہا تھا، بالکل ذریح سرور کائنات کی ذریح سے لگے ہوئے. ایک دفعہ وہ نماز میں مصروف تھا، اسے شک ہو گیا کہ یہ کتاب کو دیکھ رہا کچھ نہ کچھ میرے ساتھ نہ کر دے، تو نماز میں مصروف ہوا اور اس نے سلام پھیر کے نہیں دیا. اور جب میں نے سلام پھیرا، مجھ سے پوچھا شنو آدھا کیا ہے یہ؟ میں نے کہا ماں دری. یہ سب مجھے کیا پتہ، ان سے پوچھو. شو تم دیکھ رہے ہو اس کے اوپر کیا لکھا؟ میں دیکھ رہا ہوں. تو میں سمجھا نہیں. میں نے کہا میں بھی نہیں سمجھا. تو پیغمبر خدا کے پاس بیٹھ کے نہیں سمجھ رہا ہے، میں تمہیں کیا سمجھاؤں؟ اس نے سلام پھیر کے نہیں دیا. اسے پتہ چلا کہ یہ اس کا انتظار کر رہا، وہ بھی نمازوں میں مصروف، اٹھتا بیٹھتا، پتہ نہیں بغیر سلام کے 100 رکعت نماز کون سی ہے مجھے نہیں پتا. جب وہ چلا گیا فوراً وہ سلام پھیرا اور دیکھ کے ادھر ادھر دیکھ کے وہ نکل گیا. تو دستگیر یعنی ظاہر ہے کہ بہرحال ان پر بغداد یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے ان پر پوری تفصیل سے کتاب لکھی ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، ان کا پی ایچ ڈی کی تھیسس عبد القادر کے اوپر ہے. اس کا آپ پڑھ سکتے ہیں، ڈاکٹر تیجانی کی پہلی کتاب دی نائواز گائیڈڈ، اس میں ان کے بارے میں بہت کچھ آپ کو ملے گا. عبد القادر چونکہ ڈاکٹر تیجانی بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کو آواز دیتے تھے، جب مالکی تھے ان کو آواز دیتے تھے مدد کے لیے، عبد القادر کو. تو عرش یہاں پر حاضہ علی و انا، تو اسماء الہی سے مرکب کیا، حاضہ محمد و انا، یہ انا المحمود و حاضہ محمد، میرا نام محمود ہے اور میں نے اپنے نام سے، میرے اپنے اسم سے اس کو بنایا ہے، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأَنَا الْعَالَى وَهَذَا علی، یہ جو آدم جو تمہیں نظر آ رہا میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہیں. وَهَذَا علی. وَأَنَا الْفَاطِرُ، میں اس کائنات کا خلق کرنے والا ہوں. وَهَذِهِ فاطمہ، یہ فاطمہ ہیں. وَأَنَا الْإِحْسَانُ وَهَذَا الْحُسَيْنُ، میں احسان ہوں، یہ حسن ہے. وَأَنَا الْمُحْسِنُ هَذَا الْحَسَنُ وَأَنَا قَدِيمُ الْإِحْسَانُ وَهَذَا الْحُسَيْنُ، میں قدیم الاحسان اور یہ حسین ہے. تو اس کے بعد بِعِزَّتِي إِنَّهُ لَا يَأْتِينِي بِمِثْقَالِ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ مِّن بُغْضِ أَحَدِهِمْ لَأَدْخَلَنَّهُ نَارِي وَلَا أُبَالِي یا آدم، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے آدم، ان سے اگر ایک حبہ، ایک دانہ، حبہ گندم کے دانے کو کہتے ہیں، گندم کے دانے کے برابر اگر ان سے بغض لے کے آئے گا تو اس کی نمازیں، اس کے روزے، حج، اس کے حج، کتنی بھی عبادتیں ہوں، مجھے اپنے ذات کی قسم ان کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، میں پرواہ نہیں کروں، جہنم میں ڈال. کون ہے؟ ارجح المطالب، لکھنے والا عبید اللہ امرتسری. ٹھیک، میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، مجھے تو شفاعت کے موضوع پر گفتگو کرنی تھی. شفاعت کے موضوع پر گفتگو کے لیے میں نے یہ روایت کیوں پیش کی؟ روایت اس لیے پیش کی کہ اہل سنت بھی، امرتسری بھی، امام نسائی بھی، اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں اس روایت کا آدھا حصہ ابن حجر نے بھی نقل کیا، پورا نقل نہیں کیا. اور اسی طرح سے مفتی قسطنطنیہ سلیمان ابن ابراہیم قندوزی حنفی بھی، امام نسائی بھی، یہ سب متفق ہیں اس بات پر کہ یہ 5 ہستیاں انوار الہی کی صورت میں تھی. تو اب آئیے، انوار الہی کی صورت میں تھی، موت اس کی مخلوق، حیات اس کی مخلوق. ٹھیک، حیات کی 2 قسمیں، ایک خدا حی ہے اور ایک میں اور آپ حی ہیں. ظاہر ہے اس کی حیات عین ذات ہے، میری آپ کی حیات ذات سے خارج ہے. ذات سے خارج یعنی نہ ہماری ذات تھی نہ ہماری حیات تھی.
اس کی حیات، حیات ہی کا نام خدا ہے اور خدا ہی کا نام حیات ہے۔ اس حیات سے قطرے جو ٹپکے ہیں، ان قطرات سے جو زندگی آئی ہے، اس کا نام حیات ممکن الوجود ہے۔ تو اب ایسی صورت میں حیات دو قسم کی ہوئی، ایک امکانی حیات، ایک واجبی حیات۔ واجب الوجود کی حیات عین ذات ہے، ذات عین حیات۔ ممکن الوجود کی حیات خود اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں سے ہے۔ درست اس حیات کو سمجھنے کے بعد حیات دو قسم کی ہوئی، ایک امکانی زندگی، ایک واجبی زندگی کی جس کے لیے موت نہیں ہے، وہ صرف خدا کی حیات۔ ایک وہ زندگی جس کے لیے موت ہے۔ تو یہ دو زندگیاں ہوں، کیا ان دو زندگیوں کے بیچ میں کوئی تیسری زندگی بھی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، میری راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے والوں کو میت نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ تو ایک میری آپ کی امکانی حیات تھی، بستر پر مرے، روڈ پر مرے، ہسپتال میں مرے، مر گئے، دفنا بھی دیے گئے۔ ایک وہ جو میدان میں مرا تھا وہ بھی مرا، اس کو بھی دفنا دیا۔ مجھے خدا مردہ کہے جبکہ میں بھی دفن ہوا، اس کو زندہ کہے جبکہ وہ بھی دفن ہوا۔ تو یہاں پر پھر حیات دو تقسیم ہوئی، حیات یہاں پر پھر دو تقسیم ہوئی۔ مرا میں بھی تھا، مجھے مردہ کہا، مرا وہ بھی تھا، اس کو مردہ نہیں کہا بلکہ شدت سے کہا وہ زندہ ہے۔ تو پتہ چلا خود ہماری مناسبت سے بھی حیات دو تقسیم۔ تو حیات کی تین قسمیں، ایک حیات واجب الوجود، ایک حیات ممکن الوجود۔ ممکن الوجود کی حیات دو تقسیم ہوئی، ایک وہ حیات جو جسم کے ساتھ ختم، دوسری وہ حیات جو جسم تو ختم ہوا، حیات ختم نہیں ہوئی۔ تو ہم تو ان سے شفاعت طلب کرتے ہیں جو انمٹ ہیں، جن کی حیات ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، حیات دو تین قسم کی ہو گئی۔ اب آئیے، هو الذی خلق الموت والحیات۔ اب دوسرا پہلو، خدا وہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، اور اس کتاب نے، اور اس کتاب کے علاوہ قرآن نے کہا، جس پر آج گفتگو کر کے آ رہا ہوں، میں صرف آیت اپنے استدلال کے لیے، الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، انسان کو، خلق انسان سے پہلے کون تھا جس کو قرآن کی تعلیم دی؟ تخلیق سے پہلے کوئی تھا، اس پر تخلیق کا اطلاق کیوں نہیں ہوا؟ اس پر تخلیق کا اطلاق کیوں نہیں ہوا؟ الرحمن، اگر یہ ہوتا آیت کی ترتیب، الرحمن خلق الانسان علمہ القرآن ثم علمہ البیان، تو بات واضح تھی، کوئی نہیں سمجھنے والی، کوئی فلسفے کی کوئی بہت گہری بات نہیں تھی۔ رحمان ہے خدا، ٹھیک۔ خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ ثم علمہ البیان، پھر اس کے بعد بولنا سکھایا۔ مگر آیات کی ترتیب کیا ہے؟ الرحمن، رحمان ہے خدا۔ علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، پھر انسان کو خلق کیا۔ تخلیق انسان یعنی اس انسانی حیات و زندگی سے پہلے کون سی حیات تھی جس کو قرآن کی تعلیم دی؟ مجھے معاف کیجئے، تھوڑا سا سخت ہے مگر قابل غور ہے، چونکہ آیت اپنی ترتیب، قرآن درست ہے موضوعات کو ترتیب سے بیان نہیں کرتا، مگر ایک موضوع کو شروع کرنے کے بعد پھر وہ ترتیب سے بیان کرتا۔ سورہ یوسف دیکھیے، ترتیب سے، ایسا نہیں ہے کہ زلیخا کا واقعہ پہلے بیان کر دے، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف کی جدائی کو آخر میں بیان کر دے، نہیں، شروع سے واقعے کو ترتیب کے ساتھ بیان کر رہا۔ یہ واقعات میں، احکام میں آ جائیے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، حکم وضو، احکام میں ترتیب سے کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، چہرے دھو لو، وایدیکم، اور ہاتھ دھو لو۔ تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ بولے، چہرہ دھوتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ سر پر مسح۔ وَأَرْجُلَكُمْ، پھر پیروں کا مسح۔ ترتیب، جس ترتیب سے آیت ہے اس ترتیب سے ہم عمل کرتے ہیں۔
احکام میں بھی یہی، واقعات میں بھی یہی۔ تو جب قرآن ایک موضوع کو شروع کرتا تو موضوع کو ترتیب سے بیان کرتا ہے۔ ایک موضوع کے بیچ میں اچانک دوسرا موضوع آ جاتا ہے، درست موضوع کا تسلسل برقرار نہیں رہتا۔ یہ درست اہمیت کے پیش نظر، کسی حادثے کے پیش نظر، کسی واقعے کے پیش نظر چونٹی کی گفتگو آئی، فوراً پلٹ کے سلیمان کی بات آئی، فوراً پلٹ کے کوئی زمین پر بات ہو رہی تھی، فوراً آسمان پر گفتگو چلی گئی۔ کسی موضوع کو شروع کر کے بیچ میں کوئی موضوع، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم اس آیت میں اور اس آیت میں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دونوں آیتوں کے بیچ میں بہت لمبا فاصلہ ہے، دونوں آیتیں متصل نہیں ہیں۔ یہ آیات موضوع سے متعلق ہے، موضوع کے بیچ میں کوئی اور موضوع آ گیا، مگر جب ایک موضوع کو شروع کیا تو اس موضوع کو آگے پیچھے نہیں کیا، اس موضوع کو اسی ترتیب سے بیان کیا قرآن نے جس ترتیب سے وہ موضوع ہے۔ جیسے وضو، جیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے دوسرے واقعات، تو اب قرآن نے کیا کہا؟ الرحمن، رحمان ہے تو ظاہر ہے خدا پہلے، کون؟ علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، انسان کو خلق کیا۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان کو خلق پہلے کرے، تعلیم بعد میں دے اور قرآن میں ترتیب کو غلط کر دے، یہ ناممکن ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت کے بھی منافی ہے اور ذات لم یزل کے علم کے بھی منافی ہے۔ تو اس کے معنی الرحمن، رحمان ہے، نہیں کہا خلق الانسان، فرمایا علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، پھر انسان کو خلق کیا۔ تو جس کو خلق کیا وہ اور ہے، جسے تعلیم دی وہ اور ہے۔ تو پتا چلا جسے خلق کیا اس کی حیات اور ہے، جسے تعلیم دی اس کی حیات اور ہے۔ تو جس کو خلق کیا اس کے ساتھ موت بھی ہے، جسے موت و حیات سے پہلے خلق کیا۔ یہاں پر آپ رک جائیے، میں چونکہ موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق، اس حیات اور اس موت سے پہلے سوال یہ ہے، خلق الموت والحیات، اس نے موت و حیات کو خلق کیا۔ سرور کائنات کا ارشاد، قرآن کریم سورہ رحمان، احادیث سنی شیعہ، ساری احادیث کہ کائنات کی تخلیق سے 1,00,000 سال، 2,00,000 سال، کئی لاکھ سال پہلے خدا نے انوار مقدسہ کو خلق کیا، ٹھیک۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ انوار مقدسہ کو کسی نور یا کسی شے سے خلق نہیں کیا۔ اب آپ غور کیجئے، کسی شے سے خلق کیوں نہیں کیا؟ تو پھر وہ شے مقدم ہوتی ہے، مؤخر ہوتے ہیں؟ جس سے خلق کر رہا ہے وہ مقدم ہوتی اور یہ مؤخر ہوتے، پھر وہ محسن ہوتی، یہ اس کے احسان مند ہوتے۔ تو اب یہ کسی کے احسان مند نہیں، اس لیے کہ اس نے کہا میں نے ان کو میرے اسماء سے خلق کیا، کسی شے سے نہیں، میرے اسماء سے۔ تو اگر ذات انمٹ ہے تو خدا کے اسماء بھی انمٹ ہیں۔ رحمان مٹنے کے لیے ہے، رحیم مٹنے کے لیے ہے، غفور مٹنے کے لیے ہے، قدوس مٹنے کے لیے ہے، سلام، مومن، محیمن، 99 خدا کے نام۔ ذات جب تک موجود، اسماء موجود، ذات لامحدود، اسماء لامحدود، جنہیں اپنے اسماء سے خلق کیا، ٹھیک۔ حیات، اب آئیے، اب میں جب آپ تھک جائیں تو صلوات بھیجیں، میں اتر جاؤں گا۔ اتنی جلدی تو خیر نہیں اتروں گا میں۔ یہاں تک میں نے قرآن اور روایات سے اور پوری کوشش کی عقل کو استعمال کرنے کی۔ اب آئیے، کوئی نہیں، عقل نہیں، اگرچہ جس دن میں عقل نہ ہو وہ گدھے والا دین ہوگا۔ بندے خدا نے عقل دی ہے اور پھر ہر 10 آیتوں کے بعد کہتا ہے قرآن افلا تعقلون، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ اگر عقل استعمال کرنا درست نہیں ہے تو قرآن کیوں دعوت فکر دے رہا؟ دعوت عقل استعمال کرو، دیکھ لو تمہاری عقل کو کیا ہو گیا۔ اب آپ غور کیجئے گا، اب آئیے حضرت نوح کا واقعہ، سورہ واقعہ صافات۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نوح، ہمیں آواز دی نوح نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم نے بھی نوح کو بہترین طریقے سے جواب دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح اور ان کے اہل کو عظیم مصیبت و کرب سے نجات دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ،
نوح اور ان کی ذریت وہی انہی کو باقی قرار دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے اس کو آخر میں آنے والے پر چھوڑ دیا. سلام علی نوح فی العالمین. مجھے اس آیت پر گفتگو کرنی ہے. سلام ہو میرا کس کا؟ بولیں خدا کا. خدا آپ نے سوئیے. سلام علی نوح فی العالمین. سلام ہو نوح پر تمام عالمین. ٹھیک, دو سوال ہے آپ سے پھر یہی. جب آئے تھے نوح تو عالم کے لیے آئے تھے, عالمین کے لیے نہیں آئے تھے. صرف خاتم الانبیاء کی صفت قرآن نے بیان کی, ہم نے تجھے عالمین کے لیے بھیجا. باقی انبیاء عالم کے لیے آئے تھے, عالمین کے لیے نہیں آئے تھے. یہ صفت صرف خاتم الانبیاء سے مخصوص تھی. مگر نوح پر جب سلام بیچنے کا وقت آیا تو ارشاد فرمایا رب العزت نے سلام علی نوح فی العالمین. دو سوال. پہلا سوال, نوح وفات کے بعد عالم کے نہیں ہوئے بلکہ عالمین کے ہوئے, کیوں؟ دوسرا سوال, خدا کسی مردہ نوح پر سلام بیچ رہا ہے یا زندہ؟ نوح نامی کوئی زندہ ہے جس پر سلام بیچ رہا؟ سلام کے کیا معنی؟ آپ سلام کیوں کرتے؟ سلام علیکم کی کیا معنی؟ سلامتی ہو, سلامتی ہو. تو سلامتی, آپ مر چکا اس کے لیے سلامتی طلب کر رہے ہیں تو مر چکا. سلام علی نوح فی العالمین, میں سلام نہیں بیچ رہا ہوں, آپ سلام نہیں بیچ رہا ہوں, خالق سلام بیچ رہا. تو خالق کسی مٹی ہوئی چیز پر سلام بیچ رہا ہے یا کسی زندہ چیز پر سلام بیچ رہا؟ یہ آیت کسی واقعے کو بیان نہیں کرتی, یہ آیت بلکہ سلام بیچ رہی ہے نوح پر. یہ آیت کب اتری؟ کس پر اتری؟ خاتم الانبیاء پر. خاتم الانبیاء نوح کے کتنے عرصے کے بعد آئے؟ 6000 سال کے بعد. 6000 خاتم الانبیاء پر اس آیت کے نزول سے 6000 سال پہلے نوح کا انتقال ہوا. کہاں دفن ہے؟ نجف میں. کس جگہ؟ امیر المومنین کے بالکل دائیں جانب. بائیں جانب حضرت آدم ہے, دائیں جانب حضرت نوح ہے. ٹھیک, وہ نوح جو اس آیت کے نزول سے 6000 سال پہلے انتقال ہوا, دفنا دیے گئے. 6000 سال کے بعد خدا اس نوح کے لیے کہہ دے سلام علی نوح فی العالمین, میری طرف سے سلام ہو تمام عالمین میں نوح پر. میرا سوال یہ ہے تمام مسلمانوں سے, کسی مردہ نوح پر خدا سلام بیچ رہا ہے یا کسی زندہ نوح پر؟ اگر زندہ نوح پر سلام بیچ رہا ہے اور ان کے انتقال کے 6000 سال بعد نوح زندہ ہے اور خدا سلام بیچ رہا, تو جس کی نبوت کی بنیاد پر نوح کو نبوت ملی تھی وہ کیسے مردہ ہو گئے؟ جس کی نبوت پر اعتقاد سورہ آل عمران آئے میثاق, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب میں چونکہ وقت ختم ہو رہا, یاد ہے میرے حبیب وہ وقت جب ہم نے سارے انبیاء سے میثاق لیا تھا کہ اس خاتم الانبیاء پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو. ان دو شرائط پر میں تجھے نبوتیں دیتا ہوں تم لوگوں کو. جن کی امت جن پر ایمان و مدد شرط قرار دے کر جنہیں نبوتیں دی, ان کا ایک ایک کا اب بس مختصر, یہ نوح پر سلام بھیجا, ان کی محنتوں کا ذکر کیا اور سلام بھیجا. اور سلام بھیجنے کے بعد وَتَرَكْنَا سلام علی نوح فی العالمین, سلام ہو نوح پر تمام عالمین میں. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. نوح سورہ صافات آیت نمبر 83. اور یقیناً نوح کے شیعوں میں سے, ان کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم تھے. تو پہلی دفعہ شیعہ کا اطلاق ایک اولو العزم نبی پر ہوا. شیعہ کا اطلاق پہلی دفعہ ایک اولو العزم نبی پر ہوا. وَإِنَّهُ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اس میں کوئی شک نہیں ان کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے. میں یہاں کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں کرتا, طے یہ ہے کہ قرآن کے حوالے سے گفتگو ہو. اور ظاہر ہے کہ محرم میں ہر مکتب فکر کے آتے ہیں, بہت لطف ہے. یہ دسترخوان آقا حسین ہے, سب کے لیے کھلا ہوا, کوئی صرف میرے اور آپ کے لیے تھوڑی ہے. مگر
انہو من شیعتہ ابراہیم، خود شیعہ کے لیے جو مکتب اپنے لیے یہ نام استعمال کرتا اس کے لیے دعوت فکر ہے، غیر کے لیے نہیں۔ وہ خود سوچتا رہے میرے لیے آپ کے لیے دعوت فکر ہے۔ کون ہے پہلا شیعہ؟ کون ہے؟ بولے قرآن کہہ رہا سورہ صافات آیت نمبر 83، وَإِنَّهُ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حقیقتاً اور یقیناً بلا شک ان کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم تھے۔ تو شیعہ وہ ہے جو ابراہیم کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ تو اولو العزم نبی تھے، جی ہاں اولو العزم نبی تھے، تو جو اولو العزم نبی کے مقام استقامت میں جو اوصاف تھے آپ دیکھ لیں میثم میں تھے یا نہیں تھے، آپ دیکھ لیں کمیل ابن زیاد میں تھے یا نہیں تھے۔ میں اپنے آپ کو دیکھ کے قیاس نہ کروں۔ حقیقت شیعہ کیا ہے؟ شیعہ کون؟ ابراہیم، یہ قرآن کریم۔ شیعہ کون؟ ابراہیم۔ شیعہ کون؟ اب میں چونکہ اب وقت ختم ہو رہا، ورنہ اگلی آیت سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم کے واقعے کے بعد سلام علی موسیٰ و سلام علی الیاسین، سارے انبیاء کے نام لے لے کے اور ایک سمیٹ کے، وہ لازم انبیاء کے بعد سمیٹ، وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تمام مرسلین پر میرا سلام ہو۔ خدا یہ انبیاء تیرے زندہ ہیں جن پر تو سلام بھیج رہا یا مردہ ہیں؟ مجھ سے آپ سے سوال کرے گا پلٹ کے، تو مردہ ہے، تیری اتنی عقل نہیں ہے؟ میں کیا جمادات پر سلام بھیج رہا ہوں؟ اگر آپ انبیاء کو مردہ بھی سمجھ لیں، نعوذ باللہ مردہ سمجھ لیں، تو مردہ سمجھنے کے باوجود کم سے کم اتنا تو مان جائیے اگر انبیاء مردہ بھی سمجھے تو بھی اس قابل ہیں کہ خدا سلام بھیجتا۔ تو جب خدا سلام بھیج رہا ہے، یہاں آ کے پھر خود بخود یعنی الفاظ منبر کے تقاضے کے منافی نکلتے ہیں، مگر ظاہر جذبات کا نام مکتب اہل البیت نہیں ہے، مکتب اہل البیت اخلاق کا نام، اس بنا پر ہمیں وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے۔ ورنہ آپ پلٹ کے پوچھئے جو خدا انبیاء کے نام لے لے کے سلام بھیج رہا، جو دفن ہو چکے ہیں، قبریں موجود ہیں، سلام بھیج رہا، مجھے کیوں نہیں چھوڑتے اس سنت الہی پر عمل کرنے کے لیے خاتم الانبیاء کو؟ مجھے کیوں نہیں سلام کرنے دیتے؟ کیوں نہیں سلام کرنے دیتے؟ میں سلام نہیں کر، چلیے مجھے سورہ صافات کی تلاوت کرنے دیں آپ۔ خاتم الانبیاء پر جب باری آئی تو قرآن کریم نے نہیں کہا سلام ہو ہماری طرف سے محمد پر۔ یہاں ہر نبی پر جب سلام بھیجا تو قرآن نے ایک ایک نبی کا نام لیا، سلام ہو نوح پر، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو موسیٰ پر، سلام ہو ہارون پر، سلام ہو آل یاسین پر، سلام ہو مرسلین پر۔ خاتم الانبیاء کی باری آئی تو وہ تنہا خدا نہیں بھیج رہا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا خدا سلام بھیج رہا، سلام ہی نہیں صلوات بھیج رہا، اور ملائکہ بھیج رہے ہیں۔ وہاں ان انبیاء کا نام لیا تو صرف خدا نے سلام بھیجا، نہ امت پر فرض قرار دیا، نہ ملائکہ کا ذکر ہے، خدا سلام بھیج رہا۔ خاتم الانبیاء کی باری آئی تو ارشاد فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل۔ آپ نہیں کہہ سکتے یہ زندگی کی حد تک درود ہے۔ اگر زندگی کی حد تک درود نہیں ہے تو کس بنا پر آپ کہیں گے محمد میت ہے؟ جب درود بھیج رہے ہیں تو کسی زندہ پر درود بھیج رہے ہیں، مگر مسئلہ سیاسی ہے، مسئلہ مذہبی قطعاً نہیں ہے۔ خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو سلام سے روکتے ہیں مسئلہ سیاسی ہے، مسئلہ مذہبی نہیں ہے۔ صریح قرآن ایک ایک سابقہ انبیاء کا نام لے لے کے سلام بھیج رہا۔ میں قرآن پر عمل کا نام دین ہے یا میری اپنی رائے پر عمل کا نام دین ہے؟ جب قرآن سلام بھیج رہا، میں قرآن پر عمل کرنے کے لیے کھڑا ہوں، خاتم الانبیاء کو سلام بھیجوں، ثابت تو کروں کہ میں ایمان لاتا ہوں خاتم الانبیاء پر۔ ثبوت ایمان یہی ہے کہ میں سلام بھیجوں خاتم الانبیاء پر، نہیں مجھے نہیں چھوڑیں گے، نہیں سلام بھیجنے دیں گے۔ جب خاتم الانبیاء پر سلام علی الیاسین،
اور سلام علی المرسلین۔ اب آئیے جتنی یہی کتاب لیجئے گا جو عبید اللہ مرسلی کی کتاب ارجح المطالب، کسی بھی اہل سنت کی کتاب لیجئے گا، آپ شہزادی کونین پر جو انہوں نے روایات نقل کی ہے، مجھے حیرت ہے رات بھر پڑھ کے، مجھے حیرت ہے، سلام کی شہزادی کونین کی بارگاہ میں سلام کے لیے ملائکہ صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو آج اگر میں اس شہزادی کی بارگاہ میں سلام کرنے جاتا ہوں تو نہیں کرنے دیتے، نہیں کرنے دیتے۔ کیا مذہبی معاملہ ہے؟ قطعاً نہیں، نہ سمجھیے یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ سیاسی معاملہ ہے، صرف اور صرف سیاسی مسئلہ ہے۔ بس ہماری گفتگو سارے مسلمان جانتے ہیں، اس پر کل بھی ہماری گفتگو ہو چکی تھی، ذرا سی مختصر سی میں نے گفتگو کیا۔ کیوں جاتے ہیں؟ مشرکین کے ہاتھ چومنا، مشرک عورت کے قدموں پر گر کے برطانیہ سے بھیک مانگنا، اور جس دروازے سے ملائکہ بھیک مانگنے آتے تھے اس کی قبر کو منہدم کرنا، کون سا دین ہے؟ کون سا اسلام؟ جس پر ملائکہ سلام بھیجتے ہیں وہاں سلام بھیجنے سے روکنا مسلمانوں کو، اور ایک مشرک عورت کے قدموں پر لیٹ کے، پیر ہاتھ نہیں پیر چوم کے، عجب ہے، عجب ہے۔ شہزادی آپ تو روئیں گی، یہ تو خاتم الانبیاء کے ساتھ بھی یہی کیا، سرور کائنات کے ساتھ بھی۔ تو اب شفاعت کے لیے بس ہم جو انبیاء کو شفاعت کے لیے وسیلہ قرار دیتے ہیں زندگی میں، دعائے توسل ہے، دعائے درود توسی ہے، دوسری دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں جو ائمہ کو توسل قرار دیا، یا جیسے میں نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دعائے سحر کی جو شرح لکھی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور آپ ایک جملے کو جو شرح لکھی ہے وہ پڑھنے سے تعلق ہے۔ واقعا میں تمہارے پروردگار تیرے اسماء کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، ان اسماء سے کیا مراد ہے؟ اور پھر آیت اللہ محسن طباطبائی کو لیجئے کہ جب ایک انسان شہید ہوتا ہے تو خدا کیوں کہتا ہے ان آیات میں وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے؟ آیت اللہ طباطبائی سیر و سلوک میں کہتے ہیں کہ جب شہید ہو کر اپنی جان دیتا ہے تو یہ شخص اسم الہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب ایک عام انسان شہید ہو کے اسم الہی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خدا کی ذات اور اس کا اسماء کو فنا نہیں ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ تو جب خدا نفی کر رہا فنا کی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی بندہ ہے جو اس کا اسماء میں تبدیل ہوا، جو اسماء میں اس میں تبدیل ہوا تو اب وہ انمٹ ہے، چونکہ انمٹ میں جا کے شامل ہو چکا۔ تو جب ایک عام انسان شہید ہو کے شہادت کے بعد اس مقام تک پہنچے جسے اس نے خود نمائندے بنا کے بھیجا، جسے اس نے صرف اور صرف امر سے خلق کیا، امر سے خلق کیا، نہ نور سے، نور بھی مخلوق ہے، نور سے خلق کرتا نور کے احسان مند ہوتے، نور کو ان سے خلق کیا، ان کو نور سے خلق نہیں کیا۔ تو اب ایسی صورت میں بس اب چونکہ یہ موضوع تھوڑا سا آج کی حد تک ذرا سا مشکل تھا، دشوار تھا، معاف کیجیے گا، اب اس مشکل سے ہم نکل گئے۔ کل سے ہماری گفتگو آسان اور انشاءاللہ سکون و آرام کے ساتھ ہماری گفتگو ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ ہم وقت پر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اور چونکہ یہ دن مصائب کے دن ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ مصائب کے دن اب واقعاً میرے عزیز اسماء الہی چونکہ ذات لم یزل سمجھ اور ادراک سے بالاتر ہے، تو اس نے کیا کیا؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ تو انسان اپنے عقل و کم عقلی و کم علمی کی بنا پر ذات لم یزل کو سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھنے کی بنا پر اس ذات مقدس نے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے کیا کیا؟ فلہ الامثال العلیٰ، اس کے لیے بلند مثالیں ہیں، مثل نہیں ہے، مثل سے مراد اس جیسا، اس کی شبیہ، اس کی نظیر نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ مگر اب اس کی ذات کو میں کیسے سمجھوں؟ تو کہا نہیں، مثل ہے، مثل نہیں ہے۔ مثل کسے کہتے ہیں؟ مثل وہ عبارت جس کی وجہ سے اصل مفہوم کو انسان سمجھ سکے۔ جیسے عام طور سے جب کسی مطلب کو سمجھانے کے لیے آپ کہتے ہیں مثلاً، تو وہ مثل نہیں ہے، مثل ہے، درست۔ ذات لم یزل توحید کو سمجھانے کے لیے مثل ہے، مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ پھر وہ مثل کیا ہے جس کے ذریعے ہم ذات مقدس کو سمجھیں؟ وَلَهُ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا۔
انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اور انبیاء کی مثل آج یہاں المہدی سینٹر میں اس پر گفتگو ہے جس کے بارے میں معاویہ جیسا شخص کہتا ہے، درباری ہیں، دربار شام، بیٹھا ہوا اپنے تخت پر، اس کے ساتھ ہی عمراس بیٹھا ہوا تھا اور بسر ابن ارطاد لعنت اللہ علیہ بیٹھا ہوا تھا، سامنے درباری بیٹھے ہوئے تھے۔ نفائس الاخبار علامہ مرزا کتاب، ویسے بھی دوسری منتہی الاعمال شیخ عباس کی کتاب جو اردو میں ملتی ہے آسان النقال کے نام، اس میں یہ واقعہ دیا ہے حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ، اور نفس المحمود شیخ عباس نے جو واقعات کربلا لکھے ہیں اس میں بھی یہ واقعہ ہے۔ معاویہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا، یہ بتاؤ جس حکومت تخت و سلطنت پر اس وقت میں ہوں، روئے زمین پر اس کا حقدار کون ہے؟ تو عمراس نے کہا آپ حقدار ہیں؟ کہا نہیں، یہ آپ نے صرف میری یعنی خیانت کی، صرف مجھے بڑھانے کے لیے کہا، میں حقدار نہیں۔ بسر ابن ارطاد جیسے شخص نے کہا اگر آپ نہیں ہیں تو پھر کون ہو سکتا؟ کہا حقیقت یہ ہے کہ جو اس خلافت کا صحیح حقدار ہے وہ مدینے میں بیٹھا ہوا۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا حسین کے فرزند علی اکبر ہے۔ تو معاویہ قسم کھا کے کہتا ہے سیرت میں صورت میں اشبہ الناس الی رسول اللہ، سرور کائنات کی شبیہ ہے۔ جب حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ گزرتے تھے مدینے سے تو اصحاب پیغمبر دو طرف کھڑے ہوتے تھے، درخواست کرتے تھے فرزند رسول 2 لمحے رک جائیے، خاتم الانبیاء کی ہم زیارت کریں۔ اسی لیے جب شب عاشور حضرت وہ روایت جس میں کہا گیا کہ حضرت ام لیلہ کربلا میں تھی، اس روایت کے مطابق آقا ابا عبداللہ الحسین گزر رہے ہیں، باب الحوائج بھی پیچھے پیچھے حضرت آقا ابا عبداللہ الحسین کے پیچھے، جب حضرت ام لیلہ کے خیمے کے دروازے پر آتے ہیں دیکھا چراغ روشن کیا ہوا، ہاتھ میں حضرت ام لیلہ نے چراغ لیا ہے۔ آقا علی اکبر کے سامنے حضرت ام لیلہ فرماتی ہیں میرے لال کل مجھے شہزادی کے سامنے سرخرو کرنا، کل مجھے شہزادی کے سامنے سرخرو کرنا، اس لیے کہ میدان محشر میں جب سب کے سب شہزادی کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شرمندہ ہو جاؤں۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں میری ماں آپ فکر نہیں کیجیے گا، میں کل دادا علی کی شجاعت یاد دلاؤں گا۔ ظاہر ہے 18 سال کے جوان ہیں اور جس کا دادا علی ہو اور جو خاندان بنو ہاشم قمر بنو ہاشم حضرت عباس کے بعد شجاعت جس پر جا کے ختم ہوتی ہو، سیرت میں صورت میں کردار میں شجاعت میں فرد فرید ہو۔ آقا ابا عبداللہ الحسین نے جب یہ جملے سنے، آقا ابو الفضل عباس سے یہ روایت نقل کی ہے، حضرت فرماتے میں نے آقا کے چہرے کی طرف دیکھا، چہرے مقدس میں نے آنکھوں سے دیکھا، فرقرق عیناہ من الدموع۔ آقا حسین کی جب ماں کی گفتگو جوان بیٹے سے دیکھا تو ماں نے یہ تربیت تو دی، ماں نے یہ حوصلہ تو دیا کہ میدان محشر میں مجھے شرمندہ نہ کرنا، مگر اس گفتگو کے بعد اب جو ماں کی شفقت کی گفتگو آئی تو حضرت ام لیلہ نے چراغ ہاتھ میں لے کے میرے لال میں نے اس لیے پالا تھا کہ ان دوشوں پر ماں کو اٹھا کے لے جائیے، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ ماں جوان بیٹے کو دے گی، ماں جوان بیٹے کے لاش پر آئے گی۔ میرے لال اب یہاں پر جب 2 جملے حضرت ام لیلہ نے کہا تو راوی کہتا ہے کہ آقا حسین ٹھیک اس وقت خیمے کے دروازے پر تھے، فرقرق عیناہ من الدموع، آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور جب حضرت رونے لگے باب الحوائج آگے بڑھے، حضرت عباس کو دیکھ کر آقا عبداللہ الحسین نے آنسوؤں کو صاف کیا، آگے بڑھے حضرت قاسم کے خیمے کے دروازے پر، آگے بڑھے حضرت ام فروہ کے خیمے کے دروازے پر، پھر حضرت رباب کے دروازے پر معصوم علی اصغر کو گود میں لے کے بیٹھی ہیں۔ اب جب پلٹ کے آئے صبح عاشور کو، اب آئیے قرآن کریم نے
جس طرح سے قرآن نے مصائب پیش کیے ہیں، ظاہر قرآن کوئی مصائب کی کتاب نہیں جو مصائب کو اس ترتیب سے پیش کرے جیسے مصائب بیان کیے جاتے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے سورہ والفجر ولیالی العشر، اس سورہ کا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے۔ تفسیر المیزان اٹھا کے دیکھیے، تفسیر نمونہ اٹھا کے دیکھیے گا اردو میں، تفسیر میزان تو خیر ابھی اردو میں نہیں ہے، تفسیر نمونہ اٹھا کے دیکھیے سورہ والفجر کی تفسیر، سورہ والفجر کا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے۔ اب میں اس وجہ تسمیہ میں نہیں جاتا کیوں سورۃ الحسین ہے، کیوں اس میں نہیں جاتا، مگر والفجر ولیالی العشر، مجھے قسم ہے اس فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ تو اب آپ پوچھئے پروردگار کس فجر کی قسم اور کن 10 راتوں کی قسم؟ تو اب تفسیر صافی میں اس آیت کی تفسیر میں امام صادق سلام اللہ علیہ فرمائیں گے اس فجر کی قسم جس فجر کو 10 راتوں کے بعد، جس فجر کو صحرائے کربلا میں میرے رسول کے شبیہ نے آخری اذان دی تھی، اس فجر کی قسم۔ کیا کہنے علی اکبر کے اس اذان کی کہ جس فجر کی اذان کی قسم میرا پروردگار کھا لے، والفجر ولیالی العشر، اور ان 10 راتوں کی قسم۔ اب آئیے بس 2 جملے، اے شبیہ رسول، جب والدہ نے رخصت کیا تو کس طرح سے ماں نے، ضعیف ماں نے 18 سال کے جوان کو کیسے رخصت کیا ہوگا؟ جب یہ جوان آیا ہے بارگاہ آقا ابا عبداللہ الحسین میں، جب آقا حسین کی بارگاہ میں آیا اور جب آ کر جب کھڑا تھا حضرت علی اکبر، آقا باب الحوائج ابو الفضل عباس فرماتے ہیں جیسے ہی علی اکبر آئے ہیں آقا حسین کے سامنے، ایک مرتبہ آقا حسین اٹھے کرسی سے، اٹھ کر سینے فضم الی صدرہ، سینے سے لگایا، فتقبل بین عینی، دونوں آنکھوں کے بیچ میں آقا حسین نے بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد جب اب آقا حسین خاموش ہیں، آقا علی اکبر ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے، بابا اب مجھے اجازت دیجئے۔ جیسے ہی آقا علی اکبر نے کہا بابا مجھے اجازت دیجئے، تو آقا حسین نے فرمایا علی کیا تم اب چلے جاؤ گے؟ بابا اب مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ کیا اب یہاں 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ آقا حسین نے فرمایا میرے لال کیا تو نے اپنی پھوپھی اماں زینب سے اجازت لی ہے اس لیے کہ شہزادی نے تجھے پالا ہے؟ ہاں بابا میں شہزادی پھوپھی اماں خیمے کے دروازے پر کھڑی ہیں، میری ماں بھی کھڑی ہیں۔ اور جب آقا حسین نے دیکھا کہ علی اکبر سب سے اجازت لے کے آئے ہیں، اب جب میدان کی طرف رخصت کیا تو واقعاً یہی وہ مقام ہے جہاں پر آقا حسین ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا علی اکبر کو آقا حسین نے سوار کیا اور سوار کر کے جب رخصت کیا تو کیا علی اکبر چلے گئے؟ ہاں گئے، مگر پیچھے پیچھے میرے آقا حسین کمر پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے، اور جب پیچھے پیچھے جا رہے تھے ایک مرتبہ آقا علی اکبر نے دیکھا کسی کے آنے کی قدموں کی آواز آ رہی ہے، پلٹ کے دیکھا تو ضعیف بابا کمر پر ہاتھ رکھ کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ پلٹ کے شہزادے نے کہا بابا آپ نے اجازت دی تھی، بابا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ ہائے میرے لال تم نہیں جا رہے ہو، بابا کی روح جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ میں جی بھر کے دیکھوں تو ایک مرتبہ دیکھا، اور اس کے بعد جب حضرت علی اکبر نے یہ فرمایا بابا آپ کی اجازت سے آیا ہوں مجھے جانے دیجئے، تو آقا ابا عبداللہ الحسین کا یہ جملہ ہر مقتل نے نقل کیا ہے، علی اے کاش تیرا بھی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا، علی اکبر تیرا بھی تجھ جیسے جوان بیٹا ہوتا، میرے لال پھر تجھے پتا چلتا جوان بیٹا کسے کہتے ہیں۔ بس یہاں پر میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ جہاں آقا حسین یہ کہہ دے علی اکبر سے کاش تیرا بھی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا، امام صبر و رضا کی آخری منزل، علم الہی کی آخری منزل، قدرت الہی کی روح زمین پر آخری منزل، اگر قدرت ذات لم یزل بشکل امامت یہ کہہ دے کاش تیرا بھی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا، تو اب میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہتا ہوں اس ضعیف ماں کا کیا حال ہوا ہوگا جس نے علی اکبر کو رخصت کیا، اس ماں کا کیا حال ہوا ہوگا جو اس طرح سے امام وقت اس منظر پر اس طرح سے اب دست حسین بلند ہے آسمان کی طرف، اب جب علی اکبر جوان میدان کی طرف جا رہے ہیں دست امامت بلند ہے آسمان کی طرف، الہی و سیدی اے میرے معبود اب تیری بارگاہ میں وہ آ رہا ہے اشبہ الناس برسول اللہ سیرتاً و سورہ، اے پروردگار اب تیری
بارگاہ میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو روئے زمین پر سیرت و کردار و شکل و صورت میں تیرے رسول کا شبیہ تھا، اب حسین اس کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہے۔ یہ کہہ کر آقا حسین نے ہاتھ گرائے، دعا کی، اور جب حضرت علی اکبر گئے تو حضرت علی اکبر کے مقابلے پر جب ایک پہلوان آیا، حضرت آقا ابا عبداللہ الحسین، ایک یہ واقعہ حضرت قاسم کے ساتھ اور ایک یہ واقعہ حضرت علی اکبر کے ساتھ، حضرت ام لیلہ کے خیمہ کے دروازے پر آتے ہیں۔ خیمے کے دروازے پر آ کر حضرت آقا ابا عبداللہ الحسین فرماتے ہیں، ام لیلہ میں نے اپنے نانا سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ فرزند کے لیے ماں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ میرے لال کے مقابلے پر ایک آزمودہ پہلوان آیا ہے، خیمے کے اندر جا کے اپنے بالوں کو کھول کے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیجئے۔ ام لیلہ جاتی ہیں خیمے کے دروازے پر، حضرت ام لیلہ کی اس دعا کو مفاتیح میں شیخ عباس قمی نے نقل کیا ہے۔ وہ دعا کیا؟ ماں دعا مانگتی ہاتھوں کو بلند کر کے، یا راد یوسف الی یعقوب، اے وہ ذات جس نے یوسف کو یعقوب کی طرف لوٹایا، یا راد اسماعیل الی ہاجرہ، اے اسماعیل کو ہاجرہ کی طرف لوٹانے والے، اردت ولدی العلی مرتن، ایک دفعہ میرے لال کو میرے پاس لوٹا دے میرے معبود، میں ایک دفعہ میرے لال کو دیکھ کے واپس تیری بارگاہ میں دوں گی، مگر ایک دفعہ لوٹا دے۔ اے اسماعیل کو ہاجرہ کی طرف لوٹانے والے، اے یوسف کو یعقوب کی طرف لوٹانے والے۔ ابھی ام لیلہ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، حضرت علی اکبر نے وہ نعرہ حیدری کے ساتھ حملہ کیا اور اس کو واصل جہنم کیا۔ دوسرا آیا، ام لیلہ نے دعا کی، تیسرا آیا، مگر ارباب اعضاء ایک دفعہ آیا، چونکہ ماں کی، دیکھیے ماں کی دعا، اب چونکہ مصائب ضرور ہو رہے مگر ماں کی دعا دیکھیے، آیا حضرت علی اکبر واپس آئے، میدان سے 60 افراد کو واصل جہنم کر کے واپس آئے، خیمے کے دروازے پر آ کر ماں کو سلام کیا اور آقا حسین کے پاس آ کر کہا، بابا پیاس کی شدت ہے بابا، اگر ایک قطرہ پانی ملتا تو ان شامیوں سے میں خبر لیتا بابا۔ تو اب روایت کہتی ہے میرے لال بس عنقریب نانا رسول خدا ہاتھ میں پانی لیے ہوئے منتظر ہیں، بس عنقریب پانی پیو گے۔ ایک دوسری روایت کہتی ہے اپنی انگوٹھی لال کے زبان میں رکھ دی، پہلے اپنی زبان رکھی حضرت علی اکبر کے منہ میں، تو آقا علی اکبر پیچھے ہٹ گئے، بابا مجھ سے زیادہ تو آپ کی زبان خشک ہو چکی ہے۔ اور جب دیکھا حضرت نے اپنی انگوٹھی دی، کہا میرے لال اس کو زبان کے نیچے رکھو۔ اب جب پلٹ کے گئے تو اب ام لیلہ نے بھی کہہ دیا تھا، بارگاہ الہی میں دے دیا، اب جب گئے تو اب اسماعیل کربلا واپس نہیں آ سکے۔ اب کربلا کے میدان سے آواز آئی، اب یا ابا، بابا میرے سرانے پہنچ جائیے۔ تو بس یہاں پر 2 جملے مصائب کے عرض کر دوں، التماس دعا یاد رکھیے، اس کے مصائب ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے حسین کی ریش مبارک سفید ہو گئی تھی، کمر جھک گئی تھی۔ اب جب اپنے لال کی صدا سنی تو اب ایک عجیب روایت شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں، ایک مرتبہ آقا حسین تڑپ کے میدان کی طرف جانے کے لیے نکلے، مگر آواز دی، این جوادی، میری سواری کہاں ہے، میری سواری کہاں ہے، زلجنا کہاں ہے؟ تو اصحاب تو شہید ہو چکے تھے، کس نے زلجنا پر حسین کو سوار کیا؟ شہزادی زینب نے آ کر حسین کو سہارا دیا، حسین کو زلجنا پر سوار کیا۔ اب تلاش کرتے ہوئے گئے، جوان کی لاش پر جب پہنچے ہیں تو بس وہ منظر میں کیسے پیش کروں؟ آپ نے جب دیکھا سینہ مقدس پر تیر اور وہ تیر نکل نہیں رہا ہے، اور حسین، آقا حسین سلام ہو تیری عظمت پر، اور جب تیر کھینچنا چاہا، ایک مرتبہ تیر کو کھینچنا چاہا، نجف کی طرف آواز دی، بابا میرے لال کے تیر کھینچ رہا ہوں، اور جب تیر کھینچا تیر نہیں نکلا، تیر کے ساتھ قلب مقدس نکلا۔ ہائے علی اکبر، ماتم حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین،
والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العلي العظيم سورہ واقعہ نساء ارشاد ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جرائم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، تو اگر تم آؤ بارگاہ رسالت میں تم بھی مغفرت طلب کرو اور رسول بھی میرا تمہارے لیے مغفرت طلب کر لے تو میں تمہارے جرائم کو معاف کر دوں گا، اور نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کروں گا۔ قرآن کریم شفاعت کے موضوع پر غالباً یہ ہماری آج 8ویں گفتگو ہے، اور چونکہ شفاعت آج جو کچھ بھی قتل و غارت ہو رہا ہے اسلام کے نام پر، آج جو مکتب اہل البیت واجب القتل سمجھے جا رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر دنیا بھر میں، عراق میں، پاکستان میں، افغانستان میں، دنیا بھر میں جو ہمارا خون بہایا جا رہا ہے اس کی بنیاد میں یہی عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر چونکہ اس عقیدے کو سختی سے نفی کرتے ہیں، اور موجودہ دور میں اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور اس میں بھی جو غلاظت ہے مکتب اہل البیت کے خلاف، تو اب اگر ہم یہی ایام ہیں، ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، وہ درست ہے کہ تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں واقعاً تزکیہ نفس پر، تقویٰ پر، اور مکتب اہل البیت کی صحیح اس راہ و روش پر تربیت کرنے کے لیے کہ جو راہ امام المتقین ہمیں دینے آئے ہیں، یہ ایام جس میں ہر مکتب فکر کے مسلمان آتے ہیں، بہت سے یہ دیکھنے آتے ہیں کیا ہوتا ہے، بہت سے مسلمان امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں اس لیے آتے ہیں سننے کے لیے۔ اس میں اگر آپ اپنے بنیادی اعتقادات کو قرآن کی روشنی میں دلائل کے ساتھ پیش نہ کریں تو آپ کے اوپر انٹرنیٹ میں جو الزامات ہیں وہ رہ جائیں گے۔ ہم اگر یہاں بھی ان بچوں کو جواب نہ دیں تو پھر کہاں جائیں گے؟ اس لیے گالی گلوچ سے، یا میں عرض کروں بد اخلاقی سے، بدتمیزی سے، اس سے تو خیر اسلام نے کیا، ہر دین نے روکا۔ مکتب اہل البیت کی اساس و بنیاد ہی اخلاق کے اوپر ہے، مگر قرآن کریم کے حوالے سے آپ اپنے اعتقادات پر پوری تفصیل سے گفتگو کیجئے۔ اس سے کوئی تفرقہ، اس سے کوئی رنجش اور اس سے کوئی مخالفت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میرے اعتقاد کے خلاف وہ میدان میں بھی، انٹرنیٹ پر بھی، ٹی وی پر بھی جو چاہیں کہہ دیں اور میں اپنے مجمع میں بھی اپنا دفاع نہ کر سکوں؟ غلط ہے یہ، اس لیے غلط ہے کہ آپ کو کہیں تو جواب دینا ہے۔ مکتب اہل البیت کے بارے میں جو مسائل، جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، خود مذہب اہل البیت کے ماننے والوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کا جواب دینا؟ ظاہر ہے ایک طالب علم جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ رہا جہاں تک اتحاد و اتفاق کا، میں عرض کروں کہ قم سے ایک مناظرہ آتا ہے ہفتے میں 2 دفعہ، اس میں دنیا بھر کے علماء ہوتے ہیں،
اس میں آپ دیکھیے گا اتحاد و اتفاق، جو اسلام نے جس اتحاد کی طرف اہل کتاب کو دعوت دی ہے وہی دعوت آپ بھی دیں، ہم بھی دیتے ہیں۔ پیغمبر خدا سے اسلام نے کہا قل یا اہل الکتاب، میرے حبیب کہہ دیجئے اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہم اس کلمے پر اتحاد کریں جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ پیغمبر خدا کس طرح سے ایسے اتحاد کو دعوت دے سکتے ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہو؟ یہ تو نہیں کر سکتے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اسلام بیان کریں، ان کی بنیادی ذمہ داری اہل کتاب کی ناراضگی کی خاطر اسلام نہ بتائیں، ایسا تو نہیں کر سکتے۔ بت پرستوں کی ناراضگی کی خاطر وہ توحید نہ بتائیں، ایسا تو نہیں کر سکتے۔ وہ آئے اسی لیے کہ توحید اور توحید کے سلسلے میں جو اسلام نے جس توحید کو پیش کیا اس توحید کو پیش کریں۔ اب اگر اہل کتاب اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ بشر ہیں، ناراض ہوتے ہیں، ہونے دیں۔ سورہ آل عمران، جب خدا اور رسول، میرا آپ کا مکتب وہ ہے جو خدا اور رسول جو کہتا ہے اس کو مانیے اور اسی کو کہیے۔ یہ مکتب اہل البیت کی بنیاد و اساس ہے۔ کوئی آپ سے اتحاد کرتا اس کی مرضی ہے، نہیں کرتا اس کی مرضی ہے۔ فمن شاء انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہمارا کام ہدایت کرنا ہے۔ اے انسان تیری مرضی ہے جنت کی طرف چلا جا، تیری مرضی ہے جہنم کی طرف چلا جا۔ تو راہ ہدایت آپ مکتب، میں پھر سے عرض کر رہا ہوں، مکتبہ اہل البیت کے اساس و بنیاد خاتم الانبیاء کے ہر صفت کو قرآن نے بیان کیا، یہاں تک کہ شکل و صورت کو، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، یہاں سورج سے مراد معصوم نے فرمایا کہ سرور کائنات کی صورت ہے، نہ سورج کی قسم، ضحاہا، جب وہ تلالو کرے، تو سرور کائنات کی عبادت کو نقل کیا۔ قرآن کریم ارشاد ہوا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی والے بے شک رات کو جاگیے مگر کیوں رات بھر تڑپتے ہیں، کم کیجئے۔ سرور کائنات کی شجاعت کو بیان کیا، سرور کائنات کی دلیری کو بیان کیا۔ یہی کافی ہے کہ مولا کائنات فرماتے جب کارزار سخت ہوتا تھا تو ہماری پناہ گاہ میدان میں پیغمبر خدا ہوتے تھے، سرور کائنات۔ اسی طرح سے خاتم الانبیاء سب سے زندگی کے جس پہلو کو سب سے عظیم قرار دیا وہ کون سا ہے؟ اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ 80 جنگیں لڑی ابو سفیان نے، اور جب آتا ہے بارگاہ رسالت میں اسلام لانے کے لیے، خواہ وہ ظاہری سے ہی ابا بچھا دیتے ہیں۔ وہ سیاہ پوش غلام جو حضرت حمزہ کا کلیجہ چاک کیا تھا ہندہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ اسلام لانے کے لیے آتا ہے، پیغمبر اکرم دوش کو پھیلا دیتے ہیں۔ مسئلہ چونکہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا، چونکہ حق کو قبول کرنے کے لیے آ رہا، تو حق کو قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے، سرور کائنات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح سے مکتبہ اہل البیت ائمہ علیہم السلام، اگر آپ اپنے اعتقادات پر ان مجالس میں گفتگو نہ کیجئے گا تو آپ مجھے بتائیے کون سی جگہ ہے؟ اس وقت 35 چینل ٹی وی کے چل رہے ہیں مکتبہ اہل البیت کے خلاف، اس وقت 46 رسالے بین الاقوامی طور پر نشر ہو رہے ہیں مکتبہ اہل البیت کے خلاف، اس وقت دنیا بھر کے اخبارات میں آ رہا مکتبہ اہل البیت کے خلاف، انٹرنیٹ پر بھرا پڑا ہے غلاظت مکتبہ اہل البیت کے خلاف۔ بندے خدا اپنے بچوں کو، اپنے ان آقا عبداللہ حسین سلام اللہ علیہ کے ماننے والوں کو جو یہاں آتے ہیں، ان کو آپ اگر دلائل کے ذریعے اپنے مکتب کی بنیاد و اساس کو مضبوط نہ کیجئے گا تو آپ مسئول ہیں، آپ مسئول ہیں۔ آپ سے سوال کیا جائے گا مذہب کے نام پر آپ کیا کر رہے تھے؟ مولوی سے پوچھا جائے گا تو نے مذہب کو جو ذریعہ معاش بنایا تھا کھانے کے لیے، کیا تو اسی لیے پیدا ہوا تھا؟ تو میں عرض کروں مکتبہ اہل البیت کو اس طرح سے پیش کی جیسے قرآن نے پیش کیا۔ قرآن کریم کے حقائق و معارف کو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، درست ہے۔ ہمارے سارے مراجع آپ دیکھ لیں، آج تک آیت اللہ سستانی نے نہیں کہا شیعو اٹھ جاؤ، کٹ رہے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں اتحاد کی خاطر، مگر کیا اس وقت خطبہ جو تقریر کر رہے ہیں کیا اس میں بھی خاموش ہیں؟
نہیں، حقائق بیان کر رہے ہیں. میں کٹ تو جاؤں گا، مکتب اہل البیت کو دبا نہیں سکتا، حق کو دبا نہیں سکتے آپ. کٹ جائیے، بے شک کاٹیے نہیں، کسی کو ماریے نہیں، کٹ جائیے، مگر حق بول کے کٹ جائیے. گئے سردار میسم، گئے حجر ابن عدی، گئے رشید، گئے کمیل ابن زیاد، حق بول کے گئے. نو کے نیزہ پر سید الشہداء کی تلاوت، حق بولنا ہے. آپ محض اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیے، امیر المومنین میرے خیال میں قرآن اور مولا کائنات سے بڑھ کر اسلام سے درد لگنے والا میں اور آپ نہیں ہو سکتے. یہ بات طے ہے، درست. امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے جس کے دل میں دشمنی ہے میری، میں اس کائنات کو سونے میں تبدیل کر کے اسے دوں تو وہ مجھے کبھی نہیں مانے گا. جس کے دل میں دوستی ہے، اگر میں اپنی اس تلوار سے اس کی ناک سے کاٹنا شروع کروں تو مجھے دشمن نہیں رکھے گا. جب یہ صورت ہے، حالات درست میرے آپ کے سامنے، ان حالات کے پیش نظر ہمیں مل کے چلنا چاہیے، ہمیں اتحاد کرنا چاہیے. مگر اتحاد کس حد تک؟ اس حد تک جہاں تک قرآن کہہ رہا، اس حد تک جہاں تک امیر المومنین نے کیا، اس حد تک جہاں تک شہزادی کونین نے، اس سے آگے نہیں. اتحاد کے معنی حقائق و اعتقاد مذہبی کو مٹانا نہیں. تو اس لیے ہماری گفتگو پوری کوشش یہ ہے کہ شفاعت جس کی وجہ سے وسیلہ، شفاعت کا دوسرا نام وسیلہ، یعنی کسی کو ہدف تک پہنچنے کے لیے سفارش کرانا، شفاعت وسیلہ بنانا، درست. چونکہ شفاعت قرآن کریم کی روح سے تقریباً 45 آیات میں شفاعت ثابت ہے. آج تک ہم اس بات شفاعت پر گفتگو کرتے رہے. یہ جو میں نے عرض کیا، آج جو ہمارا قتل عام ہو رہا ہے، کس بنیاد پر؟ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ ایسے ہی. اب آپ غور کیجئے گا کہ محمد ابن عبد الوہاب کی کتاب ہے کشف الشبہات. محمد ابن عبد الوہاب کی کتاب ہے کشف الشبہات. اس میں یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی کہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ خدا نے پیغمبر کو مقام شفاعت بخشا ہے اور آپ خدا کے اذن و فرمان سے شفاعت کر سکتے ہیں، تو کیا حرج ہے؟ یہ خود کشف الشبہات میں محمد ابن عبد الوہاب خود سوال کرتا ہے، اس کا جواب دے رہا. تو کیا حرج ہے کہ جو کچھ خدا نے انہیں بخشا ہم اس کا تقاضا کریں؟ تو کیا حرج ہے؟ خود سوال کیا، اس کا جواب. تو ہم جواب میں کہیں گے کہ یہ درست ہے کہ خدا نے انہیں مقام شفاعت عطا کیا ہے. ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا، مجھے اسی پر گفتگو کرنی ہے. ہم جواب میں کہیں گے کہ یہ درست ہے کہ خدا نے انہیں مقام شفاعت عطا کیا ہے، چونکہ انکار نہیں کر سکتے. وہ تیجانی کا مناظرہ بھی پیش کیا اور اب تک قرآن سے آیات بھی پیش کر چکا، عقلاً نقلاً شفاعت کو اب پیش کر چکا، اس سے انکار نہیں کر سکتے. وہاں منکر ہونا ان کے بس میں نہیں ہے. مگر کہتے کیا ہیں؟ ہاں انہیں مقام شفاعت عطا کیا، لیکن اس کے باوجود اس نے نہیں کی ہے، یعنی قرآن نے نہیں کی ہے کہ ہم ان سے شفاعت طلب کریں، نہیں کی ہے کہ ان سے شفاعت طلب کریں. اور کہا ہے خدا نے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن، خدا کے ساتھ کسی کو مت پکارو. اس آیت کی مناسبت سے ہم بے شک شفاعت، پیغمبر کو شفاعت کا حق دیا ہے، وہ شفاعت کر بھی سکتے ہیں، مگر ہمیں روکا گیا ہے کہ ان سے شفاعت طلب نہ کیجیے گا. خود اس گفتگو کو عقل کے پیمانے پر تول کے دیکھیے یہ کہاں تک صحیح ہے. میں عرض کروں کہ ایک شہر میں ایک ڈاکٹر ہے اور ہمیں پتہ ہے میں مریض ہوں، مرض خدا کی طرف سے. ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے ہسپتال کھول کے دوا دینے کے لیے. دوا، ڈاکٹر کا کام ہے مرض کو تشخیص دے کے مرض کے مطابق دوا دینا. یاد رکھیے دوا دینا ڈاکٹر کا کام ہے، شفا دینا ڈاکٹر کا کام نہیں. ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں شفا لینے یا دوا لینے؟ دوا لینے جا رہے ہیں، مگر غرض دوا نہیں ہے، غرض شفا ہے. دوا میں شفا ڈاکٹر کی طرف سے نہیں ہے، دوا صرف ڈاکٹر دے رہا ہے مگر شفا ڈاکٹر نہیں دے رہا. اس دوا کے اندر شفا کس کی طرف سے ہے؟ تو آج کیوں ہسپتال کھلے ہیں سعودی عرب میں؟ ابھی نہیں سمجھا؟ بند کر دیں سارے ہسپتال، اس لیے کہ شرک ہے، غیر خدا سے آپ شفا طلب کر رہے ہیں. درست. جب ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، دوا کھا رہے ہیں
دوا کو اس غرض سے کھا رہے ہیں کہ اس دوا میں، تو گویا پیغمبر سے شفا نہیں چاہیے، غیر پیغمبر سے شفا چاہیے۔ اب اس مسئلے کو اب آپ غور کیجئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک پیغمبر کو شفا کا حق دیا ہے مگر ہمیں روکا ہے۔ تو اگر دوا میں شفا رکھی ہے اور ہمیں روکا ہے شفا دوا مت کھاؤ، تو کیوں کھا رہے پھر؟ نہیں کھائیے۔ دوا مرض ہی کی خاطر تو بنی ہے، دوا مرض ہی کی خاطر تو بنی ہے، آپ دوا کیوں لے رہے ہیں؟ خیر، یہ سوال ان کا یہ کہنا۔ آگے چلیے، کہتے ہیں کہ اس حد تک، اگر وہ اس حد تک کہتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں علاوہ ازیں مقام شفاعت نبی کریم سے مخصوص نہیں ہے، فرشتے اور دوستان خدا بھی اس مقام کے حامل ہیں۔ یہاں تک مانتے ہیں کہ فرشتے بھی ہیں، بندگان صالح بھی ہیں جو مقام شفاعت رکھتے ہیں، حامل ہیں۔ تو کیا ہم ان سے بھی شفاعت طلب کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی اس طرح کہے تو اس نے خدا کے صالح بندوں کی پرستش کی اور عبادت کی۔ یہ ہے ان کی کتاب الاجراء الجلیلہ صفحہ 17 بحوالہ کشف شبہات محمد ابن عبد الوہاب۔ یہی کہتے ہیں کہ یہی صاحب رسالہ 4 قواعد میں گفتگو کرتے ہوئے جس کا خلاصہ یہ ہے، شرک سے نجات صرف 4 قواعد اور 4 بنیادوں پر شرک سے نجات پانے کے لیے 4 بنیادیں۔ کفار جن سے نبی کریم برسر پیکار تھے یہ اقرار کرتے تھے کہ خدا ہی خالق و رازق، وہی جہان ہستی کی تدبیر کرنے والا۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ اے حبیب کہہ دیجئے ان مشرکین سے پوچھے تو صحیح، تدبیر کون کرتا ہے، کون رزق دیتا ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ۔ تو جب مشرکین بھی کہتے تھے اللہ رزق دیتا ہے، اللہ تدبیر کرتا ہے، تو پھر وہ مشرک کیسے ہوئے؟ کہتے ہیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ بتوں کو واسطہ بنا رہے تھے۔ جب رزق کے بارے میں پوچھا جائے، قرآن کریم نے خاص طور سے سورہ طور میں سوال ہے سوال کا جواب، سوال ہے سوال کا جواب، سوال ہے سوال کا جواب۔ ان سے پوچھے زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا، وہ ضرور کہیں گے خدا نے۔ ان سے پوچھے پانی کس نے برسایا، وہ کہیں گے خدا نے۔ ان سے پوچھے رزق کون دے رہا، وہ کہیں گے خدا نے۔ تو سورہ طور میں سوال و جواب۔ جب ان کا اعتقاد تخلیق پر، وجود پر، رزق پر، خدا پر تھا تو مشرک کیسے ہوئے؟ تو وہابیوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن اس کے باوجود ان کو مشرک قرار دے رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بت پرست تھے، بتوں کو خدا تک رسائی کا وسیلہ بناتے تھے۔ تو چونکہ غیر خدا کو خدا تک رسائی کا وسیلہ قرار دیتے تھے، اس لیے مشرک تھے۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ خدا تک رسائی کے لیے غیر خدا کو وسیلہ قرار دینا، شفیع قرار دینا شرک ہے۔ یہ کل دلیل شفاعت و وسیلے کے میدان میں کل دلیل وہابیت کی ہے۔ ٹھیک، اب ہماری دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کی یہ ہے، ہماری دلیل کیا ہے؟ مکتبہ اہل البیت کی یا تمام مسلمانوں کی، وہابیت کے علاوہ سارے مسلمان وسیلے کے قائل اور شفاعت کے قائل کس طرح سے انکار کریں گے؟ تقریباً 45 قرآن کریم کی آیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ کہ عقلی طور پر ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ہسپتال جا رہے ہیں، آپریشن کر رہے ہیں، دوائیں کھا رہے ہیں، یہ سب شفاعت کی قسمیں، آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ مگر یہ دلیل، اب اس دلیل کے مقابلے میں مکتبہ اہل البیت کی یا تمام مسلمانوں کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ایک تو عقلی دلیل ہے جو میں عرض کر چکا، ایک نقلی دلیل ہے خود قرآن کریم کی، جو آیت خود پیش کر چکا، سورہ نساء کی آیت جس کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی، کہ خود خدا کہہ رہا مسلمانوں تم نے اگر ظلم کیا ہے، جرم کیا ہے، میرے پیغمبر کے پاس آؤ۔ اور پیغمبر خدا صرف نہیں کہا پیغمبر کے پاس آؤ، بلکہ یہ کہا پیغمبر کے پاس آؤ، پھر پیغمبر خدا کی بارگاہ میں آ کے تم بھی